أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انسانی سوسائٹی کا دستور ہے اور یہ واضح اصول بھی ہے کہ اپنی فطرتی قوتوں کو پروان چڑھانا چاہیں یا تکمیل دینا چاہیں تو ان کے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ سامنے ہونا چاہیے تاکہ اس کو دیکھ کر اپنی فطرتی قوتوں کو تکمیل دے سکیں۔ جو صلاحیتیں اللہ نے ہم کے اندر رکھی ہیں ان کو پورا کر سکے۔ تو مسلم اور مومن کی جو طاقتیں ہیں ایمان کی، ان کو پورا کرنا اور ان کی صحیح نشو و نما کرنا، اس کے لیے بھی ایک آئیڈیل اور نمونہ چاہیے۔ سے قرآن میں ایک مقام پر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے مطالبہ کیا، ہم نے درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب انعام کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مختصر بات یہ ہے جو مختلف مفسرین نے لکھی ہے۔ انعام نعمت سے ہے۔ نعمت کہتے ہیں نفع الانسانی الی من دونہ بغیر عوض، کہ انسان کا نفع پہنچانا اپنے ما سوا کی طرف بغیر کسی عوض کے۔ یہ روح البیان میں اس نعمت کی تفسیر منقول ہے۔ قاضی بیضاوی نے تفسیر یوں کی ہے، نعمت کہتے ہیں ایسی کیفیت کو، ایسی حالت کو جس کو استعمال کر کے انسان تلذذ حاصل کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ نعمت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک نعمت دنیاوی ہوتی ہے، ایک نعمت دینی ہوتی ہے۔ دنیاوی نعمتیں مختلف ہیں۔ ہمیں اللہ نے چھت عطا کر دی، مکان عطا کر دیے، سورج دے دیا، رات دے دی، کھانے پینے کے اسباب و اشیاء مہیا کر دی، یہ بھی دنیا نعمتیں ہیں۔ اور دینی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ ایمان کا مل جانا، اعمال صالحہ کا مل جانا، اچھا ماحول مل جانا، بزرگان دین کی صحبت مل جانا، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو دین میں ممد و معاون ہوتی ہیں ان چیزوں کا مل جانا، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ اور دیگر نعمتیں یہ ایمان کی نعمت کے ساتھ مشروط ہیں۔ ایمان ہوگا تو یہ نعمتیں کار فرما ہوگی، وگرنہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ان دنیاوی نعمتیں ہوں یا دینی نعمتیں ہوں، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک نعمت وہ ہے جو محض اللہ نے پیدا کر دی، اس میں کافر اور مسلمان یکساں ہیں، جیسا کہ اللہ کا رزق دینا، اس میں کافر اور مسلم یکساں ہیں، یہ نعمت اللہ عطا کرتے ہیں ہر ایک کو۔ اور اسی طرح ہی اللہ کا پیدا کر دینا، اور اس کے علاوہ ما سوا مختلف نعمتیں ہیں جو اللہ نے سب کو عطا کی ہیں۔ دوسری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کسی غیر کی جہت سے ادا کرتے ہیں، خود براہ راست ادا نہیں کرتے بلکہ غیر کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز دے دیتا ہے کوئی بندہ، کوئی ضرورت سمجھ کر، تو یہ بھی آپ پر اس نے احسان کیا، آپ کو نعمت عطا کی۔ حقیقتاً اس نے نعمت عطا نہیں کی بلکہ یہ اللہ کی نعمت ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کو مثال کے طور پر دودھ دے رہا ہے، دودھ دوسرے بندے نے دیا ہے آپ کو، یہ نعمت ہے، لیکن اس بندے نے دودھ جو دیا ہے وہ بندہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور دودھ بھی تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ بندے کا نعمت دینا یوں سمجھا گیا کہ اللہ نے ہی نعمت دی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ ہمیں نعمت عطا کرے، اس کی سبب یہ بنے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے اعمال کو بجا لائیں، تو پھر اس کے بعد اللہ ہمارے اوپر اعزاز و اکرام نعمتیں نازل فرمائے۔ تو یہ بھی یوں سمجھیں کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اطاعت کی توفیق بھی تو اللہ نے دی ہے، ہم اللہ اگر ہمیں توفیق نہ دیتا تو اطاعت نہ کرتے۔
تو اس کو کہتے ہیں نعمت۔ اب ہم نے اللہ سے چاہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سیدھا راستہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ تم مانگو مجھ سے جن پر میں نے انعام کیا۔ پھر سوال ہوا کہ وہ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من ہم، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف تفاسیر ذکر کی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک تفسیر منقول ہے جو تفسیر طبری میں ہے۔ فرمایا کہ منعم علیہم لوگ وہ ہیں جن کو قرآن بھی نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ منعم علیہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں آپ ان لوگوں کے راستے کو طلب کرو مجھ سے کہ ہمیں انبیاء کا راستہ عطا فرما، ہمیں وہ آئیڈیل اور نمونہ بنا، ہمارے لیے وہ انبیاء کو، ہمارے لیے صدیقین کو آئیڈیل اور نمونہ بنا، ہمارے لیے شہداء کو آئیڈیل اور نمونہ بنا، ہمارے لیے صالحین کو آئیڈیل اور نمونہ بنا۔ ہم آپ سے اس بات کو طلب کرتے ہیں۔ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں تو انبیاء کی زندگی کو سامنے رکھیں، صدیقین کی زندگی کو، صلحاء کی زندگی کو اور شہداء کی زندگی کو۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی اشارتاً دلالتاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت، کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں اور امام اول ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم مجھ سے طلب کرو سیدھا راستہ۔ کن لوگوں کا راستہ؟ یعنی انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، اور صدیقین کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ صدیق اکبر سردار ہیں صدیقین کے۔ اللہ نے ہمیں ان کی اقتداء کا حکم دیا ہے، اور اقتداء کا حکم اس وجہ سے دیا، اگر وہ ظالم ہوتے تو اللہ ہمیں اقتداء کا حکم نہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر ظالم نہ تھے۔ اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، انبیاء صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اس آیت سے صدیق اکبر کی امامت بھی ثابت ہوتی ہے، اس آیت سے انبیاء کا عادل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہمارے لیے دو چیزیں جو ہیں راحت، سکون اور کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ نمبر ایک انبیاء کی تعلیم، نمبر دو خلفائے راشدین کے زمانے کی تعلیم اور ان کا جو اسوہ نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم حکایات صحابہ کا مطالعہ رکھیں، اپنے اندر ان کو سنیں تاکہ ان کی زندگی کیا تھی۔ لیکن آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ غیروں کے طریقوں پر، انگریزوں کے طریقوں میں، یورپ کے طریقوں میں، امریکہ کے طرز زندگی میں، سیاسیات ہوں، معاشرت ہو، معاشیات ہوں، اخلاقیات ہوں، ان تمام کے اندر ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو بڑا سمجھنے میں خسارے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کی زندگی اور خلفائے راشدین کی زندگی، صحابہ کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں، اپنے لیے آئیڈیل و نمونہ سمجھیں، تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان انگریزوں کی زندگی، غیروں کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نمونہ بنائیں گے تو ہم دنیا میں بھی نقصان پائیں گے، آخرت میں بھی نقصان پائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔